یاد رکھیں کہ سب سے پہلے روزہ آدم علیہ السلام نے رکھا۔ کس نے رکھا؟ سب سے پہلا روزہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے رکھا۔ اس کے بعد کشتی نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، اور جتنے بھی کشتی کے اندر بیٹھے تھے، جب طوفان آیا تھا پانی ہی پانی تھا، دائیں پانی بائیں پانی، آگے پیچھے ہر جانب پانی ہی پانی تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی نوح کے اندر فرمایا جو امان چاہتا ہے، جو اللہ کی امان میں آنا چاہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، مصیبتوں سے نجات چاہتا ہے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اسے چاہیے روزہ رکھو۔ اب کشتی نوح کے اندر جو ہے وہ نوح علیہ السلام خود بھی روزہ رکھتے اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آغاز میں 3 دن روزہ رکھتے، درمیان میں 3 دن روزہ رکھتے، اور آخر کے 3 دن جو ہے وہ روزہ رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے۔ اور یاد رکھیں کہ جو درخت بہار میں بھی ہرا نہ ہو، یہ لفظ لکھنے والے ہیں دل کی تختی پہ، جو درخت بہار کے اندر بھی، جہاں ہر طرف جو ہے وہ شبنم مسکرا رہی ہے، ہر طرف ہریالی ہے، ہر طرف پھول کھلے ہیں، جو درخت بہار میں بھی ہرا نہ ہو وہ باغ میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بہار آنے والی ہے، ماہ رمضان بہار ہے، بہار میں بھی آپ اور میں ہرے نہ ہوئے تو ہم باغ میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے دعائے جلال فرمائی ہے، اور جبریل کی دعا پر آمین کہا ہے کہ جو ماہ رمضان پائے مگر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے، اس کی ناک خاک آلود کر دے کہ ماہ رمضان اس نے پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا نیک اعمال کر کے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ دعا کرنے والے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ آمین کہنے والے کون؟ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خطیب الانبیاء، فخر الانبیاء، حسن الانبیاء، تاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ ماہ رمضان جس نے پایا اپنی بخشش نہ کروا سکا، فرمایا کہ اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، قیامت میں بھی، پل صراط پر بھی، میزان پر بھی وہ ذلیل کر دیا جائے گا جس نے ماہ رمضان کو پایا مگر بخشش نہ کروا سکا۔ تو اس کا معنی، اس کا پورے کا پورا مقصد ہے لعلکم تتقون، پرہیزگار بنو۔ ماہ رمضان میں کیا بننا ہے جی؟ پرہیزگار، گالم گلوچ سے پرہیزگاری، جھوٹ سے، چگلی سے، غیبت سے، حسد سے، تکبر سے، کینہ سے، وعدہ خلافی سے، فلموں سے، ڈراموں سے، اور ایسے پروگرام جو عورتیں بیٹھ کر دین سکھاتی ہیں ان پروگراموں سے، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے، ہر طرح کی لعنت سے بچنا ہے، اور بچ کر اپنی زبان پر تالے لگانے ہیں، آنکھوں پر شرم و حیا کے تالے، ہاتھوں پر، اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے اس پر تالے، پورے جسم پر جو ہے وہ تالے لگا کر پرہیزگار بننا ہے۔ خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ پہلے شیڈول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، اپنا جدول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں نے رمضان میں اتنے بجے اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، سحری کے بعد جو ہے وہ اتنی میں نے تلاوت کرنی ہے یا تہجد پڑھنی ہے پہلے سحری سے، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر تلاوت قرآن، پھر جو ہے وہ نماز فجر، پھر اشراق و چاش، پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے، پھر ظہر کے بعد اتنی تلاوت قرآن، پھر عصر کے بعد تلاوت قرآن، پھر جو ہے وہ افطاری کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اوابین، پھر تلاوت قرآن، اور اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز، پھر نماز تراویح، اور اس کے بعد پھر تلاوت قرآن، پھر ذکر اللہ، پھر توبہ، پھر استغفار، اور اس کے بعد پھر سونا۔ اس طرح کا نظام الاوقات، سخت نظام الاوقات بنائیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس پر عزم مصمم کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے گا کہ پھر رمضان گزرے گا، اندر باہر سے چمکے مار رہے ہوں گے۔
رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں تاکہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں۔ اپنے آپ کو کیا کریں جی؟ عبادت کے لیے فارغ کر لیں۔ رمضان میں اپنے آپ کو فارغ رکھیں عبادت کے لیے۔ میں بار بار کیا جملہ بول رہا ہوں؟ رمضان میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ رکھیں۔